الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج مجھے آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہونے کا موقع ملا۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کی تقریریں سنی۔ بعض لوگوں کی تقریریں بڑی شاندار، جاندار، علم سے مالا مال تھی، اور بعض لوگوں کی تقریریں یہ بتلاتی ہیں اور یہ عکاسی اور غمازی کرتی ہیں کہ انہیں مزید محنت کی ضرورت ہے۔ یہ سیکھنے کا پلیٹ فارم ہے۔ یہ خطیب بننے کے لیے موقع دیا جاتا ہے، مقرر بننے کے لیے موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر آئیں اور زبان دانی سیکھیں کہ اپنے معافی ضمیر کو ایک آدمی کیسے بہتر طریقے سے ادا کرے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ بلا محنت کے، بلا مشقت کے اور بلا وقت لگائے دنیا کی کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی، چاہے جا کے علم حاصل ہے۔ علم تو اور بلا محنت کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی اپنا سب کچھ علم کے حصول کے لیے لگا دے، سب کچھ فنا کر دے، ختم کر دے، اپنے چین کو، سکون کو، رات کی نیند کو، دن کے سکون کو، تب جا کے تھوڑا سا علم حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ تھوڑی محنت کر رہے ہیں تو پھر آپ ذرہ برابر بھی علم حاصل نہیں کر سکتے۔ علم کے حوالے سے سلف صالحین کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے سنہرے اقوال ہیں، جن واقعات کو، جن اقوال کو ہمیشہ ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی گزرے، بہت بڑے صحابی، بلکہ فقہا صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جو چند صحابہ کرام جن کے اندر غیر معمولی فقہی بصیرت پائی جاتی تھی اور شریعت کی سمجھ ان کے اندر پائی جاتی تھی، ان میں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اپنے ایک قول میں کہ لیس العلم بکثرت الروایہ ولکن العلم الخشیہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں کہ آپ نے اتنی حدیثیں یاد کر لیں، اتنی کتابیں آپ نے رٹ لیں، یہ علم نہیں ہے۔ اصل علم یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہے۔ اگر علم سے آپ کے اندر اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہو رہا ہے، اللہ کا خوف پیدا نہیں ہو رہا ہے، آپ کے اندر عبادت کا شوق پیدا نہیں ہو رہا ہے، آپ کی اچھی تربیت نہیں ہو رہی ہے، آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کی اصلاح کریں، گناہ دیکھ کر آپ کو اگر نفرت نہیں ہوتی ہے اور نیکی دیکھ کر اگر آپ کے دل کے اندر شوق پیدا نہیں ہوتا تو یہ علم بیکار ہے۔ اسی کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ آپ فلاں کتاب یاد کر لیں، فلاں کتاب یاد کر لیں، 1000 صفحات آپ نے یاد کر لیے، 1000 ابیات آپ نے یاد کر لیے، 1000 قصائد آپ نے یاد کر لیے،
اور ہزاروں حدیثیں آپ نے یاد کر لیں، ہزاروں اقتباسات یاد کر لیے، یہ اصل کمال نہیں۔ اصل کمال اور جمال یہ ہے کہ اس علم کا اثر آپ کی شخصیت پر نمایاں ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ سے خوف کھایا، معصیت کے قریب نہ جائے، تب جا کے گویا آپ کا یہ علم آپ کے لیے مفید ہے اور غیروں کے لیے بھی مفید ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی گزرے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے چہیتے تھے، بڑے دلارے انسان تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ خاص طور سے ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ کون آدمی اپنے پیچھے کسی کو بیٹھاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر متعدد مرتبہ انہیں بیٹھنے کا موقع ملا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تعلموا العلم، اس میں کوئی تخصیص نہیں، صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی کہا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تعلموا العلم، کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، حکم ہے، حکم ہے۔ دین پر عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ صحیح طور پر دین پر اس وقت تک عمل پیرا نہیں ہو سکتی جب تک آپ علم حاصل نہ کریں۔ کہا تعلموا العلم فإن تعلیمہ للہ خشیۃ، کہا کہ اللہ رب العالمین کے لیے تعلیم حاصل کرنا، اور تعلیم حاصل کریں تو آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ آپ تعلیم کیوں حاصل کریں؟ اللہ کے لیے حاصل کریں، آپ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، یہ نہیں بتلانے کے لیے کہ میرے پاس فضیلت کی کیا ہے، ڈگری ہے، ڈگری کا ڈمرو بجانے سے کچھ کیا ہے نہیں ملنے والا۔ جی علم کس کے لیے حاصل کریں؟ اللہ کے لیے علم حاصل کریں، تب جا کے اس علم سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ کہا کہ اللہ کے لیے تعلیم حاصل کرنا یہ انسان کے اندر خشیت پیدا کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام علماء بھی تھے، فضلاء بھی تھے، دیکھیے کس قدر اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتے تھے۔ جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے نا، جتنا بڑا فاضل ہوتا ہے نا، اگر حقیقی معنوں میں وہ عالم ہوگا، یاد رکھیے حقیقی معنوں میں اگر عالم ربانی ہوگا، اگر شیطانی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ کہا کہ اصل تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ کہا کہ اللہ کے لیے تعلیم حاصل کرنا یہ خشیت ہے، اور کہا وَطَلَبُهُ عِبَادَةً، اور اس کا اللہ کے لیے طلب کرنا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور اس کے بعد کا وَمُذَاكَرَتُهُ تَسْبِيحٌ، علم کا مذاکرہ کرنا، آپس میں بیٹھیں، آپس میں بیٹھیں، یاد کریں اور یاد کرائیں۔ یہ کیا ہے؟ تسبیح۔ یہ تسبیح سے تشبیہ دی ہے، جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، تو یہ مذاکرۃ العلم بھی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اس کو یوں نہ سمجھے۔ اور علم حاصل کرنا یہ کیا عبادت ہے؟ علم کا حاصل کرنا یہ عبادت ہے، بلکہ اہل علم کا تقریباً اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام تر نفلی عبادتوں میں سب سے بہتر عبادت کون سی ہے؟ علم حاصل کرنا۔ کہا والبحث عنہ جہاد، علم کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، اس کے فیر میں پڑھنا، یہ کیا ہے؟ یعنی جو ثواب اجر آپ کو جہاد میں ملتا ہے وہی کیا ہے؟ ورق گردانی میں ملتا ہے، اور علم کو تلاش کرنے میں ملتا ہے وہ اجر اور ثواب۔ اس کے بعد کہا انہوں نے وَتَعْلِيمُهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، علم سیکھنا بھی اور علم سکھانا بھی۔ اگر آپ کسی کو علم سکھاتی ہیں جو آدمی نہیں جانتا، صرف دوسروں کو نہیں، چراغ تلے اندھیرا کیا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جہاں ہیں وہاں علم کا نور ہونا چاہیے، علم کی روشنی ہونی چاہیے، وہ گھر علم سے جگمگا رہا ہونا چاہیے۔ اس گھر کے اندر اس گھر سے علم کی روشنی پھوٹے، اور
ہر جگہ علم کیا ہے نظر آئے، آپ کے اخلاق میں، آپ کے کردار میں، آپ کے رکھ رکھاؤ میں، آپ کے لباس پوشاک میں، آپ کے کھانے پینے میں، آپ کے کپڑے لتے میں، آپ کے بولنے چالنے میں، ہر جگہ سے، ہر ادا سے آدمی کے ذی علم آدمی جو ہوتا ہے اس کی ہر ادا یہ بتلاتی ہے کہ یہ صاحب علم ہے۔ جی کہا کہ دوسروں کو تعلیم دینا یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ صدقہ صرف یہ نہیں کہ آپ کیا ہے پیسے خرچ کرو، غریبوں کو دو، نہیں، صدقہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی ناخوادہ ہے اور جاہل ہے، دین کا علم اور شریعت کا علم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے تو آپ لوگوں کو محروم کیا ہے نہ کیا۔ اور سب سے زیادہ حقدار آپ کے علم کے اور آپ کے اس علم کے صدقے کے سب سے زیادہ مستحق کون ہیں؟ آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی اولاد ہے، اور آپ کے دیگر کیا ہے رشتہ دار ہیں۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا، پوچھے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَبَدْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ وَبَدْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ اگر علم کو اگر آپ خرچ کرتی، علم کے چاہنے والے جو لوگ ہیں، جو علماء ہیں، جو طلباء ہیں، اگر ان کے مابین اگر علم کو آپ پہنچا رہی ہیں، خرچ کر رہی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ۔ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے قریب نہیں ہونا چاہتے ہیں، یقیناً ہم میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریبی بن جائے، اور اس کا ایک ذریعہ ہے کہ علم کو آپ کیا ہے پھیلاؤ، علم کو آپ لٹاؤ، علم کی بادیں بہاری چلے، علم کی ہوا چلے، اور وہ ہوا جس کے اندر علم کی خوشبو آئے۔ جی اس کے بعد کہا یرفع اللہ بہ اقواما فیجعلہم فی الخیر قادتا وامتا یقتص آثارہم۔ کہا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ علم جو علم حاصل کرتے ہیں یرفع اللہ بہ اقواما، علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا ہے لوگوں کو بلند کر دیتا ہے، زمین سے آسمان پر پہنچا دیتا ہے، فقیری سے امیری تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر آپ پست ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی عطا کر دے گا، آپ کی غربت کو ختم کر دے گا، آپ وہاں پہنچ جائیں، آپ وہاں پہنچ جائیں گے علم کے ساتھ جہاں کی آپ نے توقع، اس کی بھی ڈھیر ساری مثالیں ہیں، اس طرح میں جانا نہیں چاہتا۔ جی اور علم کی وجہ سے انسان قائد بن جاتا ہے، حاکم بن جاتا ہے، اور اس کی حیثیت ایسی ہو جاتی کہ لوگ کیا ہے اس کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں۔ کہا وَيُقْتَدَى بِأَفْعَالِهِمْ، اور لوگ کیا ہے آپ کے کاموں کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے۔ وَيُنْتَهَى إِلَىٰ رَائِهِمْ، اور لوگ بھی آپ ہی کی بولی بولیں گے، لوگ آپ کی بولی بولیں گے۔ یہ صاحب جو صاحب علم ہے کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہوں گے تو درست کیا ہے کہہ رہے ہوں گے، اس لیے ہمیں بھی یہی بات کیا ہے کہنی چاہیے۔ یہ علم کی فضیلت ہے، یہ صاحب علم کا مقام ہے، مرتبہ ہے، جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک اور صحابی ہیں ابو درداء رضی اللہ عنہ، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ الناس ثلاثۃ، الناس ثلاثۃ، لوگ کیا ہے تین طرح کے ہوتے ہیں، لوگوں کی کوئی چوتھی قسم نہیں ہوتی ہے، تین ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ عالم، اور کیا ہے متعلم، پہلا کیا ہے عالم، اور دوسرا کیا ہے متعلم جو تعلیم حاصل کرے، اور ہم اور آپ کیا ہے متعلم، کیا ہے متعلم۔ کہا اس کے بعد کہ عالم ہوتے ہیں یا تو متعلم ہوتے ہیں، ولا خیر فیما بعد ذلک، اور تیسرے طرح کے جو لوگ ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی خیر، کسی طرح کا کوئی خیر اور کوئی بھلائی ان کے اندر کیا ہے نہیں۔ اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں، تیسرے طرح کے لوگ بے شمار لا تعداد ان کی آپ کہیں کہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔
تو یہ شرف کی بات ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی اور دوسری قسم میں ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، تابعین، بہت مشہور تابعین، ان کا نام آتا رہتا، طلباء جانتے ہیں۔ کہا کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما عبد اللہ بشیء افضل من العلم، علم کے ذریعے جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکتی ہے کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ اور میں نے ابھی کہا کہ نفلی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ آپ تہجد رات میں پڑھیں، اور کوئی آدمی رات میں اپنے علم کا مذاکرہ کر رہا ہے، تکرار کر رہا ہے، تو جو آدمی علم حاصل کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ تہجد گزار سے بہتر ہے، افضل ہے۔ اس لیے کہ جو عبادت کر رہا ہے اس کا فائدہ اس کی ذات تک محدود ہے، اور جو پڑھ رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، اس کا فائدہ اس کو بھی ہوگا اور اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے تابعی، یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات 129 ہجری میں ہے۔ کہتے ہیں میراث العلم خیر من میراث الذهب والفضہ، بہت بڑی بات کہی انہوں نے، کہا میراث العلم خیر من میراث الذهب والفضہ، کہ علم کا میراث، علم کی وراثت، علم کا ترکہ، یہ سونے اور چاندی کے ترکہ سے، میراث سے زیادہ بہتر۔ لیکن آج لوگ کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ سونے چاندی میں، سونے چاندی میں، لیکن علم کی کوئی پرواہ کیا ہے؟ نہیں ہے۔ گویا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ان کے والدین کیا دیتے ہیں؟ علم دیتے ہیں۔ اگر جو سونا چاندی دے یا نہ دے، اگر وہ علم دے رہے ہیں تو وہ آپ کے، ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں۔ اور اسی طرح کہا انہوں نے والنفس الصالحۃ خیر من اللؤلؤ، والنفس الصالحۃ خیر من اللؤلؤ، اور اگر صالح طبیعت ہے کسی کی، پاکیزہ طبیعت ہے، اچھی اس کی تربیت ہوئی ہے، دل اس کا اگر صاف ستھرا ہے، اس کے اندر کدورت نہیں ہے، اس کے اندر گندگی نہیں ہے، اخلاقی بیماری اور برائی نہیں ہے، تو وہ دل و نفس و طبیعت موتی سے بھی کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس افضل من عبادت حول کامل۔ اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کا نفس صالح، پاک ہے، جس کا نفس کیا ہے؟ پاک ہے، تو یہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی طرح امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے تابعی ہیں، 112 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ کہتے ہیں کہ من ذهب الى علم يتعلم، من ذهب الى علم يتعلمه، اگر کوئی علم حاصل کرنے جاتا ہے فهو في طريق الجنہ، فهو في طريق الجنہ حتى يرجع۔ گویا طلباء اور جو طالبات علم حاصل کرتے ہیں یا کرتی ہیں اور اس کے لیے نکلتی ہیں، اپنے گھروں سے سفر کرتی ہیں یا کرتے ہیں، تو کہاں ہوتے ہیں؟ جنت کے راستے میں۔ جی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الرجل الى العلم احوج منه الى الخبز واللحم۔ کیا کہا انہوں نے؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے الرجل الى العلم احوج منه الى الخبز واللحم، روٹی اور گوشت سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمارے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور بات کہی لا اعلم عملا افضل من طلب العلم، کہ طلب علم سے بہتر یا افضل کوئی عمل نہیں ہے، خاص طور سے وہ لوگ جو اللہ کے لیے علم حاصل کریں اور اس کو یاد کریں۔ آخری قول مطرف بن عبداللہ بن شخیر رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ بھی تابعی ہیں، اور کہتے ہیں فضل العلم خیر من فضل العبادہ، فضل العلم خیر من فضل العبادہ، کہ یہ علم کی فضیلت کیا ہے؟ یہ عبادت سے کیا ہے؟
زیادہ کیا ہے بہتر ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا العلم ما نفع، خلاصہ العلم ما نفع لیس العلم ما حفظ۔ پھر وہیں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ العلم ما نفع، علم وہی ہے جس سے آپ کو اور دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ لیس العلم ما حفظ، علم وہ نہیں ہے جو اس کو صرف آپ کیا کر لیں، یاد کر لیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور بہتر انداز میں ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اچھا مضمون نگار بنائے، قلم کار بنائے، صاحب قلم اور گفتار بنائے، اور اللہ تعالی ہم سے ہم جہاں بھی رہیں دین کی خدمت کا ہے زبان اور قلم کے ذریعے لیتا رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔